أحب الله من أحب حسینا صلوات پڑھیں محمد. سامعین محترم، یہ جشن مولود انوار شعبان المعظم، یکم شعبان المعظم سے ولادت با سعادت کا سلسلہ شروع ہے، اور آج بھی یوم ولادت با سعادت. تو لہٰذا معصومین علیہم الصلاۃ کا ارشاد بھی ہے کہ ہمارا مومن وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہماری غمی میں غم زدہ ہو. تو گویا ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کا یوم جشن منانا بھی یہ ان کی محبت، ان سے مودت کا اظہار ہے. جس طرح انسان اپنے بزرگوں اور اپنے خاندان، اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ جشن مولود، جشن ولادت با سعادت، یہ جشن نور، یہ جو ہے یہ وہ اہتمام ہوتا ہے کہ جس میں ان ہستیوں کا ذکر ہو، جس میں ان کے فضائل ہوں، ان کے کمالات ہوں، ان کی سیرت طیبہ ہو اور ان کے اخلاق کے اعلیٰ نمونے پیش کیے جائیں، تاکہ آل محمد کے چاہنے والوں کے نور معرفت میں بھی اضافہ ہو اور ان کے کردار کی روشنی میں کردار بھی بلند و اعلیٰ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات اللہ. تو چونکہ اس مہینے میں جتنی بھی مناسبتیں ہیں، ان سب مناسبتوں میں ہر مناسبت رکھنے والی ہستی کے سردار ہیں امام حسین. تو لہٰذا انہی کے عنوان سے سید الرسل کی حدیث مبارک کو عنوان قرار دیا ہے، اور یہ روایت صرف شیعہ علماء نے نقل نہیں کیا ہے. علماء اہل سنت نے، صاحب ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بڑی ذمہ داری سے نقل کیا کہ سید الرسل اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ. رسول فرماتے ہیں اے دنیا والو، اے مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والو، آؤ میں اپنی زبان سے حسین کا تعارف کرا دوں. تم تو اپنی طرح حسین کو سمجھتے ہو، آؤ میں نبی بتاتا ہوں یہ حسین وہ عظمت و شان رکھتا ہے. حسین منی، یہ حسین مجھ نبی کے وجود کا صدقہ ہے. وَأَنَا مِنْ حسین، اور اسی طرح میں سید الرسل بھی حسین ابن علی کے وجود کے صدقے میں ہوں. کیا مطلب؟ یعنی حسین کا وجود میرے وجود کے وسیلے سے ہے، اور محمد کے دین کی بقا حسین ابن علی کے وجود سے ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور سید الرسل نے اس سے آگے کی منزل اور بتا دی. فرماتے ہیں اے مجھ رسول سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں. آج روز دنیا میں بہت لوگ کہتے ہیں ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کے نام پہ جانیں قربان ہیں. رسول فرماتے ہیں اور میرے عشق اور محبت کے دعوے دارو، آؤ میں نبی اپنی لسان وحی سے بتا رہا ہوں احب اللہ من احب حسینہ. تم اپنے دعوے میں جتنے بلند ہوتے جاؤ، یاد رکھو لسان مصطفیٰ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو شخص حسین سے محبت کرے. یا علی زندہ باد، زندہ باد.
مرد آباد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد عشق رسول کے دعوے دارو، محبت رسول کے دعوے دارو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے سید الرسل نے اپنی پاک زبان میں یہ ارشاد فرمایا، جب حضرت سلمان محمدی نے آ کر پوچھا در رسالت پہ، یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کی محبت کے بارے میں کیا پیغام رسالت دیتے ہیں کلمہ گو کو؟ لسان وحی سے بول کے فرمایا، آپ نے فرمایا من احبہما، اے سلمان محمدی میرا پیغام مصطفیٰ ہر کلمہ گو تک پہنچا دے، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے احببتہ، میں مصطفیٰ اس کلمہ گو سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا وہ لاکھ عشق رسول کا دعویٰ کرے، میں مصطفیٰ اس سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اور کبھی آپ نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے احب اللہ من احبہما، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن و حسین دونوں سے محبت کرے۔ گویا مصطفیٰ اپنی محبت کا راز اور خدا کی محبت کا راز اگر بتا رہے ہیں تو حسین ابن علی کی محبت میں بتا رہے ہیں۔ عظمت حسین ابن علی پہ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ لہٰذا امام حسین ابن علی کی محبت یہ کتنی عظیم ہے۔ جب امام حسین ابن علی کی ولادت باسعادت ہوئی، سید الرسل کو اطلاع ملی، آپ آئے، روایت کا جملہ ہے رسول اللہ کی پھپھی جناب صفیہ کہتے ہیں کہ یا اماں مجھے میرے فرزند کو دیجئے، روایت کا جملہ ہے جناب صفیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ذرا ایک لحظہ ٹھہر جائیے، میں حسین کو صاف ستھرا کر لوں۔ کیا کر لوں؟ صاف ستھرا کر لوں۔ جب بی بی نے یہ کہا، سید الرسل عظمت حسین میں لسان وحی سے بول کے فرماتے ہیں یا اماں انت تنظفی ہے، اے میری پھپھی جان آپ میرے لال کو پاک و پاکیزہ کریں گی۔ یہ تو وہ آئے تطہیر کا وارث لال ہے، قد نظفہ اللہ وطہرہ، اور یہ میرا وہ لال ہے جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا دنیا والوں کو سمجھا دیا یہ حسین عصمت و طہارت کا مالک ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وآل محبت حسین، عظمت حسین۔ ملا ہاشم بحرینی ہمارے بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں اور خدمت ہے مذہب آل محمد میں ان کی کتاب ہے مدینۃ المعاجز، ائمہ اہل بیت کی عظمت و شان کی کرامات و معجزات پر ایک کتاب یہ بھی لکھی۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سید رسول کا ایک صحابی رسول اللہ کے خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرے گھر آپ تشریف لائیں کھانے پہ، مجھے شرف بخشے۔ سید رسول نے دعوت قبول کی۔ روایت کا جملہ کہ حسب الوعدہ رسول اللہ پہنچے۔ جب سید رسول اس صحابی کے گھر میں داخل ہوئے، یہ رسول کا صحابی رسول کے قدموں پہ مسلسل دیکھ رہا ہے اور غور کر رہا ہے۔ سید الرسل
اس کے صحن میں چل رہے ہیں، جس جگہ پہ بٹھانا ہے وہ رسول اللہ کے آگے آگے ہے، لیکن نبی کے قدموں پہ نگاہ ہے۔ سید الرسول نے یہ منظر دیکھا، خود حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، یہ کیا وجہ ہے؟ جب سے میں نے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے تیری مسلسل نگاہ میرے قدموں پہ ہے۔ کہتے ہیں یا نبی اللہ، میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ میرا اللہ تیرا حبیب سید الرسل اگر میرے گھر دعوت پر آ گئے، میرا اللہ تیری خوشنودی میں نبی کے ہر قدم پہ ایک غلام تیری راہ میں آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کے آنے پہ قدموں کو بھی شمار کر رہا ہوں، آپ کے جانے پہ بھی قدموں کی تعداد کو شمار کروں گا، جتنی تعداد میرے گھر میں آپ کے قدم مبارک ہوں گے اتنے غلام راہ خدا میں آزاد کروں گا۔ سید الرسل نے جب یہ سنا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا کہ مجھ ذات مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے، میری اتنی قدر کرتا ہے، میرا اتنا احترام کرتا ہے۔ سید الرسل نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے حق میں دعا کی۔ اب یہ منظر روایت کہتی ہے جب سید الرسل اس گھر میں دعوت پر آئے تو اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ابن علی کو بھی اپنے ساتھ لائے، اور یہ منظر نبی کے قدموں کو دیکھنا اور اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرنا، یہ ساری باتیں حسین ابن علی بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب اس صحابی کے گھر سے واپس پلٹے، مولا حسین آئے اماں زہرا کے خدمت میں، یا اماں، اے مادر گرامی، آج میرے بابا کے صحابی نے میرے نانے کی بڑی قدر کی ہے، میرے نانے کا بڑا احترام کیا ہے، اس کے ہر قدم پہ اللہ کی راہ میں غلام کو آزاد کیا ہے۔ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے اس صحابی کے حق میں دعا کی۔ اب امام حسین کو یہ انداز بڑا پسند آیا کہ میرے نانے کے صحابی نے قدر کی، دعوت کی، ہر قدم پہ راہ خدا میں غلام کو آزاد کیا۔ اب مولا حسین کہتے ہیں اے مادر گرامی، مجھ حسین کی تمنا ہے۔ میرے لال بول، تیری کیا تمنا ہے؟ اماں، ہم چاہتے ہیں آج ہم بھی نانے کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں۔ روایت کا جملہ جناب سیدہ فرماتی ہیں، او میرا لال، او میرا لخت جگر، جا نانے کو دعوت دے کر آ کہ آج رات کا روزہ ہمارے ہاں افطار کریں۔ روایت کہتی ہے امام حسین ابن علی جلدی جلدی پہنچے نانے کی خدمت میں اور کہتے ہیں یا جدہ، اے نانا جان، آج آپ ہمارے گھر میں حسین کے مہمان ہوں گے۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی آج مصطفیٰ کو دعوت دے رہے ہیں۔ روایت کا جملہ، رات کا جب وقت ہوا سید الرسل نماز تعقیبات سے فارغ ہو کر در جناب زہرا کی طرف آ رہے ہیں۔ جب اس دروازے پہ پہنچے جس دروازے پہ علماء اہل سنت کہتے ہیں، ان کا بھی اتفاق، اس دروازے پہ رسول اللہ کھڑے ہو کر صبح کے وقت آیے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، پھر مسجد النبوی میں نماز کے لیے جاتے تھے۔ گویا اصحاب اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں، اس دروازے کو پہچان لو، جب تک ان گھرانے والوں کی تمہارے دل میں محبت نہ ہوگی اس وقت تک تمہیں نماز بھی فائدہ نہ دے گی۔ اس لیے اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
گویا رسول جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے تطہیر پڑھتے تھے، امت کو متنبع کر رہے ہیں اس گھرانے سے محبت رکھنا۔ دیکھو پہلے میں ان کی محبت اور مودت کی بات کر رہا ہوں، پھر نماز پہ جا رہا ہوں۔ تمہاری نمازیں بھی تب قبول ہوں گی جب تمہارے دامن میں پنجتن پاک کی محبت ہوگی۔ لہذا روایت کا جملہ سید الرسل پہنچے در زہرا پہ، کیا منظر دیکھا؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل پہلے سے موجود ہے۔ سید الرسل دیکھ کے حیران ہوئے، جبرائیل امین نے جھک کے سلام کیا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں اے جبرائیل خیر تو ہے؟ آج تو مجھ سے پہلے در زہرا پہ آیا ہے۔ کہتا ہے یا نبی اللہ آج حکم خدا سے در زہرا پہ آپ کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم خدا یہ ہے کہ اے جبرائیل جا، آج میری کنیز کے گھر میں حسین نے اپنے نانے کو مہمان بنایا ہے۔ میرے حبیب کو اس کے صحابی نے بھی مہمان بنایا تھا، اور اس نے میرے حبیب کی محبت میں ہر قدم پہ ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ مجھ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آیا، اور حسین نے جب یہ رسول کی محبت میں دعوت کی، صحابی کا وہ طریقہ دیکھا، اس نے بھی حب رسول میں دعوت کا اہتمام کیا۔ آج اللہ چاہتا ہے کہ اے جبرائیل جا، میرے نبی کی تعظیم کے لیے وہ صحابی کا اکرام تھا، آج اللہ حسین کی تعظیم کروانا چاہتا ہے۔ حسین کی تعظیم کیا ہے کہ یا رسول اللہ خلاق کے دو عالم فرماتا ہے کہ جا میری کنیز کے گھر میں جتنے قدم میرا حبیب رکھے، آنے اور جانے میں جتنے قدم میرا رسول میری کنیز کے گھر میں رکھے، اے جبرائیل ان قدموں کو اکاؤنٹ کرتے جانا، ان کو شمار کرتے جانا، اور ہر قدم پہ یہ تحریر کر لینا میں اللہ نے اپنے نبی کے ہر قدم کے صدقے میں حسین کے 70,000 حبداروں کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ رسول کی ہر قدم کے صدقے میں وہ صحابی تھا، صحابی نے رسول کے قدم پہ ایک غلام آزاد کیا، اور اللہ نے محبت حسین میں کیا کیا؟ رسول کے ایک قدم پہ 70,000 گناہگاروں کے لیے معافی نامہ لکھ دیا۔ ایک عظمت امام حسین ابن علی پہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا یہ وہ ہستی اللہ کے رسول اپنی زبان وحی سے فرما رہے ہیں، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ تو گویا اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے جب دل میں تمہارے محبت حسین ہوگی تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ رسول سے امام حسین کو کتنی محبت، روایت کا جملہ کہ امام حسین کا انس اس قدر زیادہ تھا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ کو بابا کہتے تھے، اور اپنے بابا مولا علی کو ابو الحسن کہتے تھے، چونکہ جناب سیدہ امیر المومنین کو ابو الحسن کہتی تھی، تو اس لیے امام حسین بھی اسی نام سے پکارتے تھے ابو الحسن، اور رسول اللہ کو بابا کہتے تھے۔ تو لہٰذا
یعنی امام حسین کی سید الرسل سے اس قدر محبت اور مودت تھی، اس قدر زیادہ محبت کرتے تھے. اور جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو امام حسین ابن علی اپنے نانے کی مزار پہ گریہ کرتے رہتے، روتے رہتے. اللہ نے جب یہ دیکھا نا کہ حسین میرے نبی سے کتنی محبت رکھتا ہے، حالانکہ تاریخ میں ہے خود مولا حسین بھی شبیہ پیمبر تھے، خود امام حسین ابن علی سید الرسل کی شکل و شباہت رکھتے تھے. لیکن روایت کہتی ہے کہ اللہ نے حسین کی اس محبت کو دیکھ کے وہ فرزند عطا فرمایا جو ہم شکل نبی ہے. اور امام حسین جو ابو الائمہ ہیں، وہ امام کربلا میں کہہ رہے ہیں اے میرا اللہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، اے میرا اللہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں ان اشقیاء کے مقابلے میں جو شکل و شباہت میں، جو اخلاق میں، جو لب و لہجہ میں تیرے نبی کی شباہت رکھتا ہے. اب امام حسین ہے افضل، ابو الائمہ، اور حضرت علی اکبر ہے فرزند امام حسین ابن علی. امام حسین افضل ہے، امام بھی ہیں اور ابو الائمہ بھی ہیں. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ اے میرا اللہ جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی امام حجت خدا ابو الائمہ جب نبی کی زیارت کا قصد کرتے ہیں تو علی اکبر کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں حضرت علی اکبر کی شان پہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ. حضرت علی اکبر وہ ہستی، جوانان بنی ہاشم میں بہت سے شہزادے، جس طرح حضرت علی اکبر کو کہا گیا کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے، حضرت عباس علمدار کو کہا گیا یہ قمر بنی ہاشم ہے، حضرت قاسم کے بارے میں بھی کہا گیا، جیسا کہ کربلا میں بعد نے کہا کہ ایک نوجوان جب نکلا تو جیسے چاند کی طرح جس کا چہرہ روشن تھا. تو گویا یہ جوانان بنی ہاشم یعنی جو ہر جوان اپنے وجود میں ایک چاند نظر آتا تھا. تاریخ کہتی ہے جب حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار جب مسجد نبوی سے نکلتے اور بازاروں سے گزرنے لگتے، ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا، ان جوانوں کو دیکھ کر جو لوگ اپنی دکانوں میں ترازو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے وہ ترازو نیچے رکھ دیتے، جو خرید و فروخت میں مشغول ہوتے وہ خرید و فروخت چھوڑ دیتے، جو راستے میں چل رہے ہوتے وہ رک جاتے. سب کی نگاہیں ان شہزادوں کے چہرے پہ ہوتی اور بول کے ہر زبان سے کہتے ہازان قمران بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے دو چاند ہیں، اور جس نے علی کی زیارت کرنی ہے وہ عباس علمدار کو دیکھے، اور جس نے نبی کی زیارت کرنی ہے وہ علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. یہ وہ ہستی حضرت عباس علمدار ہوں یا حضرت علی اکبر، یہ وہ باعظمت و باشرافت. اسی طرح حضرت قاسم جو بنی ہاشم کے چاند، تاریخ کہتی ہے کہ 13 سال کا سن تھا جب حضرت قاسم کربلا میں شہید ہوئے، نوخیز لڑکے. لیکن کم سنی میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، حافظ قرآن تھے، اور ایسا حافظ قرآن تھے، اس طرح خوبصورت آواز میں
تلاوت قرآن جب مسجد النبوی میں کرتے تمام اصحاب نبی جمع ہو جاتے، لوگ جمع ہو جاتے، نبی اور امام کے لہجے میں وارث قرآن کا فرزند قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور فقط حافظ قرآن نہیں بلکہ علماء نے نقل کیا خطبہ فدق جناب فاطمہ زہرا نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ سن کے بھی حضرت قاسم نے وہ خطبہ بھی یاد کیا تھا، یعنی حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ خطبہ فدق کے جناب فاطمہ زہرا بھی تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت قاسم کی شجاعت کا یہ عالم ہے، جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام میدان جنگ میں جب ہوتے تو کیا فرماتے؟ مجھ علی کو پرواہ نہیں ہے، میں موت پہ آ جاؤں یا موج مجھ پہ آ جائے۔ جو بعض روایات میں یہ جملہ کہ مجھ علی کو موت سے ایسے پیار ہے جیسے ماں کی چھاتی سے بچے کو پیار ہے، جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے انس رکھتا ہے، میں علی بھی موت سے اتنا انس رکھتا ہوں۔ علی موت سے ڈرنے والا نہیں ہے، رائے حق میں شہید ہو جائے علی اس میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، علی موت سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اور حضرت قاسم نے یہی ایمان پایا ہے مولا علی سے وراثت میں۔ جب شب عاشور حضرت قاسم کہتے ہیں یا عمّا، اے چچا جان، کل میرا بھی مرنے والوں میں نام ہے، تو جب امام حسین ابن علی نے بتایا کہ کل اعداء خیام تک پہنچ جائیں گے، تو اس وقت روایت کا جملہ ہے کہ امام حسین ابن علی نے پہلے یہ کہا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال یہ بتا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں احلا من العسل، موت قاسم کے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں موت سے گھبرانے والا نہیں ہوں، رائے حق پہ شہید ہو کے موت کو گلے لگانے والا ہوں۔ یعنی یہ وہ شجاعت کم سن تھے لیکن موت سے گھبرانے والے نہیں بلکہ میدان جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ دکھانے والے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اب امام حسین ابن علی یا ہمارے جتنے ائمہ خدا علیہ السلام ان کا حق ولایت کیا ہے؟ آپ مودت آل محمد میں آئے ہیں، محبت آل محمد میں جمع ہوئے ہیں، ہم ایام غم میں فرش عذاب بچھاتے ہیں اور ایام مسرت میں جشن میلاد مناتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ہونا بھی چاہیے، ایام غم میں وہ حق ادا کریں اور ایام جشن میں یہ حق ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے، ہم جو ان کا جشن مناتے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں، جو ہمارے معصوم امام ہیں، اللہ نے ان کو یہ امامت، یہ خلافت، یہ جو دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھئی کائنات میں کوئی چیز بھی بنائی گئی ہے بے مقصد نہیں بنائی گئی، ایسے کہ نہیں؟ کوئی چیز کسی نے بنائی ہے تو کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، حتیٰ کہ بچے جو گلی کوچوں میں جو ریت پہ جو کچے گھر بناتے ہیں تو وہ بھی کسی مقصد کے تحت بناتے ہیں، یعنی ان کا مقصد بھی کھیل کود ہوتا ہے۔ یعنی کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ لغو ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو، چاہے وہ پست ہو، انسان کسی مقصد کے تحت انجام دیتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، یا مقصد بلند ہوتا ہے یا وہ پھر مقصد پست ہوتا ہے۔ تو اب اللہ نے محمد وآل محمد کو امامت کے منصب پہ جو فائز کیا، امامت کا منصب جو عطا کیا، مقصد کیا تھا؟
کیا تھا مقصد تھا اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، یہ جا کر نظام ہدایت کے تحت لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ تو لہٰذا ہم ان ہستیوں کا میلاد جشن منائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جشن کا میلاد مناتے مناتے ہم ان کے مقصد کو بھول جائیں، کیونکہ ان کے آنے کا مقصد، ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نظام ہدایت کو عام کرنا، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچے، لوگوں تک سنت پہنچے۔ اب اگر ہم ان کے جشن کے نام پہ ہم ہدایت کے پیغام کو بھول جائیں، خود امام حسین ابن علی کا کردار کیا تھا؟ روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ یہ کہ ہم جشن مناتے ہیں اہل بیت کا اپنے طریقے پہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ معصومین کو کیا پسند ہے۔ آئیں امام حسین ابن علی کے کردار کی ایک جھلک، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی کیسی ہے اور امام حسین کی زندگی کیسے تھی۔ تاریخ کہتی ہے، سیرت امام حسین میں ملتا ہے، امام حسین ابن علی نے 25 حج کیے تھے پیدل۔ کتنے حج کیے تھے؟ 25 حج کیے ہیں، پیدل کیے ہیں امام حسین ابن علی نے۔ گویا اے حسین ابن علی کے حبدارو، امام حسین ابن علی اپنے پیغام حسینیت سے سمجھا رہے ہیں، میں حسین وہ ہوں جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 25 مرتبہ پیدل چل کے گیا ہوں۔ اے حسین والو، ایسا نہ ہو کہ تم حسینیت کے نام پہ حج کو چھوڑ دو۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم حج پہ نہیں جاتے، ہم تو کربلا جا رہے ہیں، 70 حجوں کا ثواب ہے۔ بے شک حدیث رسول اللہ نے فرمایا 70 حجوں کا ثواب ہے، لیکن پہلے واجب حج ادا کریں، پھر امام حسین کی زیارت پہ جائیں، تب اللہ بھی آپ کو 70 مستحب حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور مولا حسین ایسا نہ ہو میدان قیامت میں مولا حسین کی خدمت میں جائیں، مولا ہم آپ کے حبدار ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے موالی ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، اور امام کہیں اب کس منہ سے آیا ہے میرے پاس؟ تیرے اوپر حج واجب تھا اور میں نے تو 25 حج پیدل کیے، تو جہازوں پہ سفر کر کے بھی ایک واجب حج ادا نہ کر سکا۔ اور مولا حسین کی خدمت میں ایسے باکردار بن کے جائیں کہ مولا حسین راضی ہو جائیں۔ دوسرا امام کی عبادت، دوسرا پیغام حسینیت، روایت میں ملتا ہے امام حسین واجب نماز کے علاوہ ہر روز 1000 رکعت نماز نافلہ ادا کرتے تھے، دن اور رات میں۔ اے حسین والو، آج ہم حسینیت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں، کہتے ہیں نمازیں تو کربلا میں پڑھی تھی۔ اور میرا دوست، اگر کربلا کے بعد نماز کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر چوتھے امام سید الساجدین سجدے گزاروں کے سردار نہ ہوتے۔ اگر کربلا کے بعد نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمارے ائمہ ہدا بھی سجدے گزار نہ ہوتے، عبادت گزار نہ ہوتے۔ لہٰذا عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ جب وارثان جنت پہ نمازیں معاف نہیں ہیں، ہم پہ کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، ہم مولا علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مولا حسین؟ کون زیادہ محبت کرتا ہے؟ مولا حسین زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بعد از اہل بیت پوری کائنات مل جائے تب بھی مولا حسین کی اس معرفت علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور میرا دوست، جو امام حسین ابن علی اپنے بابا علی کی وہ کمال کی معرفت رکھتے ہیں، جب وہ کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑ رہے، ہم کیسے حسین ابن علی کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں؟ اور مولا حسین کو راضی کرنا ہے تو نمازی بن جا۔ میرا آپ لوگوں سے، اولاد والوں سے سوال ہے، آپ سارے اولاد والے اپنی امام سے بتائیں،
آپ کس اولاد سے راضی ہوتے ہیں؟ فرما بردار سے یا نافرمان سے؟ شریف سے یا بد کردار سے؟ شریف سے۔ آپ لوگ شریف سے محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، آپ فرما بردار سے محبت کرتے ہیں۔ وارثان جنت بھی اس پہ راضی ہیں جو شریف بھی ہوں اور ان کے حکم کے تابع دار بھی ہوں۔ جب ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں او بیٹا نیک کردار کا مالک بن تاکہ معاشرے میں میرا سر بلند ہو، آپ بھی اتنے با کردار بنے آل محمد کا سر میدان معاشر میں فخر سے بلند ہو اور دنیا والوں کو کہہ سکیں دیکھو ہمارے شیعوں اور حبداروں کو اپنے زمانے کے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں اور واجبات کے پابند بھی ہیں۔ ایسے بنے۔ لہذا ایسے ہمارے امام حسین ابن علی دن میں 5 مرتبہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور صبح اور شام دن اور رات کو امام حسین 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے عبادت۔ آج ہمارے ہاں بعض یہ رسم چلی آ رہی ہے، کیا ائمہ خدا کے جشن کے نام پہ ڈھولی کو منگوا لیتے ہیں، پھر دھمال ہوتا ہے، پھر ناچ ہوتا ہے اور پھر میوزک ہوتا ہے، پھر ڈانس ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا جو گزشتہ راتوں کو جو فیس بک پہ آیا ہے، جو امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ اور میرا دوست امام بارگاہ تو وہ ہے کہ جس کو فقہا فرماتے ہیں یہ شبیہ حرم امام حسین ہے، اس کی احترام اور تعظیم کریں۔ ہم امام بارگاہوں میں بیٹھ کے وہ موسیقی، وہ ناچ، وہ گانا اور امام کے جشن کی رات پھر ڈھول بجاتے ہوئے ناچ کرتے ہوئے قبرستانوں میں جائیں۔ مولا علی فرماتے قبرستانوں میں جائیں عبرت حاصل کریں، ہم قبرستانوں میں جا کے وہاں بے حیائی کریں، اور وہ بھی اماموں کے نام پہ۔ کیا ہم اپنے مذہب کا وقار بلند کر رہے ہیں؟ سوچیں میرے دوست، یہ میری صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مجھ جیسے طلباء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ شرفاء کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ آل محمد کی بڑی محنتیں ہوئی ہیں اس دین اور اسلام کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے تو کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا یہ اسلام بچ جائے۔ اور میرا دوست، ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے اس دین اور اسلام کو بدنام نہ کر دیں۔ آپ جشن کریں، آل محمد کے فضائل پڑھیں، عبادت ہے۔ ان کی مدحت اور شان میں اشعار پڑھیں، عبادت ہے۔ ان کے نام کے دسترخوان بچھائیں، ثواب ہے۔ اور عام لوگوں کو بلائیں، اہل سنت کو بھی بلائیں، شیعہ حضرات کو بلائیں، ہر فرقے کو بلائیں اور ان کو دعوت عام دیں، آؤ یہ دسترخوان عام ہے محبت حسین ابن علی میں۔ آپ اس طرح محبت کا پیغام دیں۔ اس رات کو امام کے نام پہ آپ غریبوں کو آپ کہیں کہ ہم یہ محبت امام حسین میں آپ کو یہ لباس پہنا رہے ہیں، آج ہم فلاں بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ محبت امام حسین میں وہ کام کریں جو معاشرے کے پست لوگ ہیں، جو غریب مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ مولا حسین آپ سے راضی ہوں۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کہ یوم عاشور امام حسین ابن علی کی پشت پہ کچھ آثار تھے، گرہیں تھی، وہ آثار کیا تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں میرے بابا رات کی تاریکی میں اپنی کمر پہ بوری اٹھاتے تھے جس میں کھانا ہوتا تھا، درہم و دینار کی تھیلیاں میرے بابا اٹھاتے، مدینے کی بیوہ، غریب اور یتیم بچوں جہاں پر یتیم ہوتے ان گھروں میں جا کر حسین ابن علی ان لوگوں کو ان کی ضرورتوں کی چیزیں عطا کرتے۔ یہ امام حسین ابن علی کا کردار ہے۔ امام حسین کی سیرت یہ، آپ امام حسین کے جشن کی رات
آپ غریب مومن جو محلے میں ہیں، آپ امام کے نام پہ جشن کر رہے ہیں، آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہو، جس میں مذہب کی توہین لازم آئے، وہی پیسے جمع کر کے غریب سادات کی مدد کرے، امام حسین راضی ہو، وہی پیسے جمع کر کے کسی غریب مومن حبدار حسین کی مدد کریں، کسی اور مسلمان کی مدد کریں، اور نام یہ کہیں کہ ہم مولا حسین کی محبت میں آپ کو دے رہے ہیں، تاکہ دنیا والوں کا دل بھی امام حسین کی محبت اور گھرانے کی طرف آئے۔ اور میرے دوست، ہم ایسے بنے لوگوں کو اہل بیت کے گھرانے پر لے آئیں، نہ کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ امام حسین کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد۔ ایک آخری روایت امام حسین کا پیغام، آؤ مولا حسین کیا پیغام دیتے اپنے چاہنے والوں کو۔ آج نوجوان آج کہتے ہیں کہ قبلہ ہم کیا کریں، گناہ ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دین پر عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، ہم کیا کریں، سمجھ نہیں آتی قبلہ اس کا ریزن کیا ہے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین ابن علی نے اس کا حل دے دیا، فرماتے ہیں قساوۃ القلوب من کثرت الذنوب۔ امام حسین فرماتے ہیں اے حسین ابن علی کی محبت رکھنے والوں، او میں بتاتا ہوں دلوں میں جو سختی آتی ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اعمال صالح کا دل نہیں کرتا، امام فرماتے دلوں میں سختی کب آتی ہے؟ قساوۃ القلوب من کثرت الذنوب، جب تمہاری زندگی میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مولا آگے کچھ ارشاد فرمائیے، امام فرماتے ہیں کثرت الذنوب من نسیان الموت، یہ گناہ زیادہ کب ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جب انسان موت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے تو انسان سے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ امام آگے فرماتے ہیں وَنِسْيَانُ الْمَوْتِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَعْمَالِ، فرماتے ہیں اے حسینیو سن لو، حسین ابن علی کی زبانی، انسان موت کو تب بھولتا ہے جب کاموں کا اشتغال، جب بہت سارے کاموں میں انسان اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے، دنیاوی کاموں میں، فضول کاموں میں انسان اپنے آپ کو الجھا دے تو پھر انسان موت کو بھلا دیتا ہے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کثرت الاعمال من حب الدنیا، فرماتے ہیں یہ رنگ رنگیلیوں میں انسان گرفتار ہو کر دنیا کے فضول کاموں میں مشغول رہ کر انسان کیوں اپنا دین برباد کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے من حب الدنیا، دنیا کی محبت اس کو برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا معنی یہ ہے یعنی دنیا کو حاصل کرنا دنیا کے لیے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے دنیا سے ہم آخرت کمانا چاہتے ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ آخرت بنائیں۔ لیکن ہم لوگ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ آ گیا چلو اس سے عیاشی کرے، شراب پئیں، پیسہ آ گیا اس سے جوا کھیلیں، پیسہ آ گیا اس سے زنا کریں، پیسہ آ گیا اس سے کوئی اور حرام کریں۔ اور میرا دوست پیسہ آ گیا ہے تو اپنا خمس ادا کر، پیسہ وافر ہے تو زکوٰۃ ادا کر، پیسہ وافر ہے تو حج ادا کر، پیسہ وافر ہے تو آل محمد کی زیارت پہ جا، پیسہ تیرے پاس زیادہ ہے تو اپنے گھر میں مجالس سے عزا کرا، پیسہ تیرے پاس زیادہ ہے تو غریب مومنوں کی مدد کر، پیسہ تیرے پاس زیادہ ہے تو اپنی اولاد پہ نان و نفقہ زیادہ صرف کر۔ اسی لیے ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی مولا، یہ جو ہم پیسہ جمع کرتے ہیں کہ میں حج پہ جاؤں گا، مولا ہم پیسہ جمع کرتے ہیں ہم حج پہ جائیں گے، ہم زیارت پہ جائیں گے، ہم بچوں پہ خرچ کریں گے، ہم بیوی کا نفقہ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے، ہم اپنے گھر کی وسعت کے لیے ہم یہ مولا کیا حب دنیا میں سے تو نہیں ہے؟ امام نے فرمایا یہ کس نے کہا یہ حب دنیا میں سے؟ یہ تو سارے امور آخرت میں سے ہے،
کیونکہ حج دنیا میں سے نہیں ہے، آخرت میں سے ہے۔ زیارات مقدسہ پہ جانا آخرت میں ثواب کی نیت ہے، بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ یہ واجب ہے، تو لہٰذا رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھنا یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ تو گویا امام سمجھا رہے ہیں یہ تیرے اخراجات یہ دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ آخرت کے لیے ہیں۔ جب انسان دنیاوی کاموں میں اپنا مال صرف کرے تو وہ دنیا کے لیے رہ جاتا ہے، جس سے انسان آخرت حاصل نہ کرے۔ اب دنیا کی محبت کیا ہے، اس کی جو وضاحت امام علی نے اپنے فرمان میں دی ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے او علی والو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ امام حسین کے اس فرمان کا آخری جملہ، اس کی توضیح وضاحت مولا علی نے کیا کی؟ فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیئت، فرماتے او علی والو، علی کی نگاہ میں دنیا کی محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ الدنیا جیفا، او علی والو سن لو، علی مولا اپنی زبان سے فرماتے ہیں الدنیا جیفا، دنیا علی کی نگاہ میں مردار ہے۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور فرماتے ہیں او علی والو اگر کوئی شخص دنیا پہ ٹوٹ پڑے، حلال اور حرام کا خیال نہ کرے، تو وہ لوگ جو دنیا پہ حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے لوگ مجھ علی کی نگاہ میں کتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا علی فرماتے ہیں وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، دنیا پہ اپنا ایمان برباد کرنے والے، دنیا سے دل لگانے والے مجھ علی کی نگاہ میں کتے ہیں۔ اے کریم مہربان اللہ، اس جشن مولود